آنے کی بات کرتے ہو، مسکرانے کی بات کرتے ہو، دل دکھانے میں تم بھی شامل تھے، اب زمانے کی بات کرتے ہو۔ دوستو، آج آہا زندگی میں ہمارے خاص مہمان ہیں شاعر بدر قاسم۔ تو آئیے ملتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں ان کی شاعری اور زندگی کے بارے میں۔ آپ کا خیال ہے ہمارے شو میں کیسے شاعری کی شروعات ہوئی؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے ہم۔ شاعری کی شروعات تو اس وقت ہوئی جب میں بچپن میں اردو کی کتابیں گھر میں تھی، ان کو پڑھا کرتا تھا، اور ان کو پڑھ کر کچھ نظمیں، کچھ شاعری جو اس میں ہوتی تھی اس کو میں دہرایا کرتا تھا اکثر، اور یعنی اپنے آپ کو ہی سنا سنا کر ان کو کچھ ہوا کرتا تھا۔ ویسے یہ تو بات ہوئی آپ کی شروعات کی، لیکن شاعری کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہیں۔ ہندی ناٹک آپ لکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا ڈائریکشن کرتے ہیں، پلے میں خود پارٹ بھی نبھاتے ہیں، تو کیسے دوسری چیزوں کو بھی آپ کر پاتے ہیں؟ سب ایسا ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے، میرا ایسا ماننا ہے، تو ہم کوئی بھی کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا کہ کام کا ورک کا جو ڈسٹریبیوشن اس کے وقت کے ساتھ ساتھ کیا جائے، اور ہر کام کے لیے ایک الگ وقت میں نے نکال کر رکھا ہے، اور جتنا بھی وقت جس کام کے لیے میں دیتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کر سکوں۔ صحیح کہنا ہے آپ کا۔ ایک شاعر کی شاعری اس کے مزاج کو بیان کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے انداز میں وہ شاعری ایک الگ چھاپ چھوڑتی ہے۔ آپ کا کیا مزاج ہے اپنی شاعری کو لے کر؟ تب یہ مزاج اگر اپنے آپ خود میں طے کر سکتا تو شاید کر لیتا، لیکن کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، اور اس چیز کا میں خود بھی گواہ ہوں، اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے کہ شاعری جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی دین ہے۔ تو اب جب جو چیز خدا کی دین ہے، جیسے آپ کا جسم، آپ کی سوچ، آپ کا رنگ خدا کی دین ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ گورے سے کالے نہیں ہو سکتے، خوبصورت سے بدصورت نہیں ہو سکتے، یا جیسی ناگ نقشہ آپ چاہیں ویسا نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح سے شاعری کا معاملہ ہے کہ شاعری جب کہ خدا کی طرف سے آپ کو دی ہوئی ایک چیز ہے، ایک عطیہ ہے، تو اس نے جس طریقے سے جو ذہن آپ کو دے دیا اسی انداز سے آپ چلیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے لیول پر، اپنی سطح پر چیزوں کو سوچ کر ان کو ڈھال سکتے ہیں ضرور، لیکن حد وہی رہے گی جو اس میں مقرر ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں آپ کے مزاج کی ایک غزل بھی آپ سے سننا چاہوں گا، تو کون سی غزل ہے جو آپ مجھے سنانے چاہ رہے ہیں؟ اب غزل کا جہاں تک تعلق ہے، تو جتنی بھی تخلیقات ہوتی ہیں، جو بھی سرجن ہوتا ہے کسی بھی لیکھک کا یا شاعر کا، تو وہ تو سب کا سب اس سے پیارا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اولادیں کسی بھی ماں باپ کو اپنی ساری کی ساری پیاری ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ ایسا سوال کیا ہے کہ کون سی چیز زیادہ سنی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے، تو میں اسی طرح سے آپ کو ایک چیز سناتا ہوں۔ غزل یوں ہے کہ یوں ہی گزرے جا رہے ہیں دن مہینے سال کے، یوں ہی گزرے جا رہے ہیں دن مہینے سال کے، آؤ کچھ باتیں کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آؤ کچھ باتیں کریں۔ میں اکیلا ہی پشیماں تو نہیں ہوں میرے باپ، میں اکیلا ہی پشیماں تو نہیں ہوں میرے باپ، وہ بھی شرمندہ ہوئے ہیں مجھ کو خالی ڈال کے، آؤ کچھ باتیں کریں۔ اور اس غزل کا مقطع خاص طور سے آپ پورے بھوپال والوں کے لیے، بھوپال سے محبت کرنے والوں کے نام ہے کہ شام دلکش رات مہوش صبح گلوش بدر جی، شام دلکش رات مہوش صبح گلوش بدر جی، یاد جنت میں بھی آئیں گے مزے بھوپال کے، آؤ کچھ باتیں کریں۔ واقعی بات جی، بہت شاندار غزل تھی آپ کی۔
اب بات کی جائے واپس مشاعروں کی، مشاعرے بھی سمے کے ساتھ کافی بدلے ہیں، کافی بدلاؤ ان میں آیا ہے، اچھے شاعروں سے کہیں نہ کہیں وہ دوئم درجے کی شاعری پر اب مشاعروں کے اسٹیج جو ہیں ہو گئے ہیں، کیا سوچتے ہیں ایک شاعر ہونے کے ناطے آپ؟ دیکھیے مشاعروں کا معیار واقعی گرا ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شاعر مشاعرہ پڑھ رہے ہیں آج کل، انہوں نے آخری جو سننے والا ہے، جو عوام کی جو سطح ہے اس تک جانے کی، اس تک پہنچ گئے، کبھی عوام کو اپنی سطح تک لانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس چیز کو وہ سمجھ لیتے اور عوام کو اپنی سطح تک لاتے، معیاری شاعری مشاعروں میں سناتے رہتے، تو مزاج سننے والوں کا بھی اسی طرح کا بنتا۔ لیکن عوام نے اگر کسی ایک معیاری چیز کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں سنا، تو وہ اس سے ہلکی چیز لکھلائے، وہ بھی پسند نہیں تھی تو اس سے نچلے درجے کی چیز لکھلائے، اور اب حالت جو ہے وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے، ہم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زیادہ بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو مشاعروں کا جب معیار گرا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری ایک چیز اور بھی ہو گئی کہ شاعری کیونکہ اردو زبان میں ہوتی ہے، اور زبان کا معیار اگر ہم برقرار رکھیں گے تو اچھی شاعری بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ عام آدمی جو ہے زبان اس نے سیکھنا چھوڑ دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سادہ سیدھی زبان میں بات کرنے لگے اور عوامی الفاظ اس میں استعمال کرنے لگے۔ عوامی جذبات کس قسم سے ان کو بھڑکانا ہے، کیسے ان کے جذبات سے کھیلنا ہے، زیادہ سے زیادہ بھیڑ جٹانا ہے۔ اب مشاعرہ جو ہے وہ ایک بزنس بن گیا ہے، سیدھا سیدھا، کہ مشاعرہ پڑھیں گے اتنا پیسہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا کہیں مل جائے گا، اور کون آدمی کتنی زیادہ وائی لوٹ سکتا ہے، اور کسی بھی طرح پہ کسی بھی سطح پر جا کر لوٹے، صرف اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ بھیڑ جٹا سکتا ہے، اور اس لیے مشاعروں کا معیار کرتے ہیں۔ چلیے باتیں آپ سے کافی کر لی میں نے آپ کی شاعری سے جڑی ہوئی، لیکن اب چلتے چلتے بھی اور کیا آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے درشک بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بدر صاحب انہیں بھی کچھ اور سنائیں۔ بالکل، میں ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں جو کہ کافی پسند کی جا رہی ہے، تازہ غزل ہے۔ غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ چراغوں میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں اجالے ہیں، چراغوں میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں اجالے ہیں، ہمارے شہر میں کالی ہوا نے پر نکالے ہیں، ہمارے شہر میں کالی ہوا نے پر نکالے ہیں۔ شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو، ہمیں شب کاٹنے کا فن وراثت میں ملا، ہم نے ہمیں شب کاٹنے کا فن وراثت میں ملا، ہم نے کبھی پتھر پکائے ہیں، کبھی سپنے ابالے ہیں، ہمارے شہر میں کالی ہوا نے پر نکالے ہیں، دلوں میں خوف ہے اس کا، نظر ہے اس کی رحمت پر، دلوں میں خوف ہے اس کا، نظر ہے اس کی رحمت پر، گناہ گاروں میں شامل ہیں مگر اللہ والے ہیں، گناہ گاروں میں شامل ہیں مگر اللہ والے ہیں، لڑے تھے ساتھ مل کر ہم چراغوں کے لیے، لیکن لڑے تھے ساتھ مل کر ہم چراغوں کے لیے، لیکن ہمارے گھر اندھیرے ہیں، تمہارے گھر اجالے، ہمارے گھر اندھیرے ہیں، تمہارے گھر اجالے ہیں، ہمارے شہر میں کالی ہوا نے پر نکالے ہیں، محبت آخری حل ہے ہمارے سب مسائل کا، محبت آخری حل ہے ہمارے سب مسائل کا، مگر ہم نے تو نفرت کے سپولے دل میں پالے ہیں، مگر ہم نے تو نفرت کے سپولے دل میں پالے ہیں، ہمارے شہر میں کالی ہوا نے
پر نکالے ہیں. واقعی بدر صاحب، کالی ہوا نے ہمارے شہر میں پر نکالے ہیں، بہت ہی عمدہ قسم کی آپ کی یہ غزل تھی. تو دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ملاقات شاعر بدر باسی سے، جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ان کی شاعری نے بھی آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا. بدر صاحب، ہم ہماری شو میں آئے اور کافی کچھ باتیں آپ نے ہم سے کی اپنی شاعری سے جڑی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ آپ واد. کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے دیکھنے والوں کے سامنے آنے کا موقع دیا اور اپنی بات اس میڈیا کے ذریعے سے میں کافی لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. آپ کا بے حد شکریہ.